اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو سن 7 کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید سخی عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ اور آپ کے مزار شریف کے پاس ایک قلعہ ہے جسے الٹی بستی بھی کہا جاتا ہے، الٹا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کاسا پلٹا اور وہ قلعہ الٹا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق 7 شریف سے تقریباً 19 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے بزرگ ہستی کا مزار ہے، لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کے دادا جان لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں جنگ لڑی۔ یہاں ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا، راجہ دل و رائے اسے شکست دی، اور یہاں آ کر کیا انہوں نے یہ قلعہ مسمار کیا، غرق کیا۔ بہت سی چیزوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ہم آپ کو اس قلعے کے اندرونی حصے کی بھی ویڈیو دکھائیں گے کہ کس طرح سے وہ قلعہ مسمار ہوا، کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہوا۔ پہلے ہم آپ کو بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ اس دربار پر آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کا مزار ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی پیارے مرید کا مزار ہے۔ بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت کے مطابق مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ایک عمر رسیدہ۔ آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لکی شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا واقعہ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی تھی۔ تو آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ شکایت وقت کے حاکم راجہ چوپٹ کو کی، اور وہ بہت ہی ظالم شخص تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، فحاشی عام تھی، شراب خوری عام تھی۔ تو جب اسے بتایا گیا کہ ایک مجذوب بزرگ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس نے کہا کہ آج کے بعد بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، وارننگ دی کہ آج کے بعد قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ نہیں لگانا۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائے بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ اسی دوران آپ نے عاشقانہ لہجے میں قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ لگایا، اور یہ راجہ چوپٹ کو پسند نہ آیا، اور اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے اور ان کا گوشت لوگوں کو کھلایا جائے، بانٹا جائے۔ اس وقت بہت ہی ظالم لوگ ہوا کرتے تھے، آدم خور صفت لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر غیر مسلم آباد تھے، برائیوں کا دور تھا، اور یہاں پر بہت سارے سید گھرانے کے سادات یہاں آئے، دین اسلام کو پھیلایا۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ کو ذبح کر دیا گیا اور آپ کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بہت سی ہانڈیوں میں آپ کا گوشت پک رہا تھا، بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ اتنے میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد ہوئی، اور آپ نے اپنے مرید خاص بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا، اور وہ صحیح سلامت جسم کے ساتھ حضرت سخی عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلایا اور کہا کہ تم نے دیکھو میرے مرید خاص کو، میرے چہیتے مرید کو ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا تھا، دیکھو میرے سامنے صحیح سلامت ہے۔ راجہ چوپٹ باز نہ آیا اور وہ الٹے سیدھے الزامات لگانے لگا۔ تو اتنے میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے
اور آپ نے کاسا اپنا پلٹا اور وہ قلعہ جو ہے الٹ گیا، بستی تباہ ہو گئی، ایسا بک میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں ایسا آتا ہے۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب بزرگ کی، جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کا مزار شریف قلندر بابا کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اگر پیدل چلا جائے تو تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اگر اونچائی سے دیکھا جائے تو بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف نظر آتا ہے۔ بہت سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور ان کو دلی سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے عاشقان لال شہباز قلندر، آگے ہم آپ کو وہ قلعہ بھی دکھائیں گے اور ایک اور روایت بھی بتائیں گے کہ اس لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی ایک بزرگ سید گھرانے کے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی تھی۔ تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگ دور دور سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں 7 شریف میں قدم رکھا تو تقریباً آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور یہاں پر فحاشی عام تھی، حسن کا بازار گرم تھا، لوگ زنا کے لیے بازار میں آیا کرتے تھے۔ جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو جو بھی لوگ یہاں پر فحاشی کے لیے آیا کرتے تھے وہ واپس پلٹ جایا کرتے تھے، بازار، حسن کا بازار، زنا کا کام سب رک گیا تھا، اور وہ فحاش عورتیں حیران پریشان ہو گئی تھی کہ اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، ہمارا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو گیا ہے، سب رک گیا ہے۔ تو انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، آپ کا یہاں کیا کام، یہاں پر برائیاں عام ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اور قلندر بابا نے فرمایا کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور اب تو ہمارا مزار بھی یہاں بنے گا۔ اتنے میں پھر ان خواتین نے، ان فحش عورتوں نے راجہ چوپٹ سے شکایت کی۔ راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جیسے ہی سپاہی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آئے تو ان کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا، اور وہ چھڑانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن زمین نے پاؤں نہ چھوڑا، اور پھر واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ وہاں جو دیکھ رہے تھے، مرد عورت، مسلمان ہو گئے اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ جو مزار ہے یہ قلعے کے اندر ہے، اب ہم آپ کو قلعے کی ویڈیو دکھائیں گے، اس سے پہلے ہم آپ کو سید نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں، جو قلعے کے اندر ہی واقع ہے اور ساتھ ہی قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قاصد تھے۔ قاصد مطلب خط لیٹر پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو سامنے قلعہ نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑی زمین میں واقع ہے، اور زمین کو جب کھودا جاتا ہے تو اس کے اندر سے لال اینٹوں کی دیواریں سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی کہ یہ قلعہ جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ جب زمین کی کھدائی کرتے ہیں تو اندر سے اینٹوں والا دیوار نکلتی ہے۔ یہ نور شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے باہر بہت سی قبریں ہیں، چھوٹی سی ایک مسجد ہے، اور یہاں پر بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیرونی منظر کی زیارت کر لیجئے، ہم آپ کو اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے، بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے لوگ یہاں آتے ہیں اس قلعے میں، تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے۔
لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قاصد نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سندھ میں تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کا سن وصال 673 ہجری کو ہوا اور لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 649 ہجری کو ہوا۔ آپ دونوں بزرگان دین ایک ہی وقت کے بزرگ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس مزار شریف میں خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے ساتھ بھی تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک مجذوب بزرگ ہیں اور 70 سال سے غار کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا مزار شریف سیون شریف سے 19 کلومیٹر دور لکی شاہ صدر کے نام سے مشہور ہے، اور اس جگہ ریلوے اسٹیشن بھی لکی شاہ صدر کے نام سے ہے اور سٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان نرالی ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان سید علی یہاں تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق انہیں یہاں بلایا گیا کیونکہ یہاں پر ظلم و ستم بڑھ رہا تھا اور راجہ دل و رائے اس وقت یہاں کا حاکم تھا۔ آپ یہاں اپنے فوج کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے جنگ لڑی اور راجہ دل و رائے کو شکست ہوئی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ یہاں لڑی گئی کیونکہ یہاں پر ہی ان غیر مسلموں کا ظالم حکمرانوں کی یہاں پر بادشاہت تھی، بستی تھی۔ تو ایک کہنے والے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہاں جنگ لڑی گئی، اور ایک اندازے کے مطابق جنگ کے دوران مسلمانوں کی جیت ہوئی، حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیت ہوئی، اور یہ قلعہ مسمار کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، اور اوپر سے مٹی ڈالی گئی، اور کچھ مٹی پہاڑ بنی ہوئی تھی، پہاڑی نما مٹی تھی۔ بارش کے ذریعے، کیونکہ بہت 100 سال گزرے ہیں، بارش کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹی ہوئی جو بستی تھی، ٹوٹا ہوا جو قلعہ تھا، وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا۔ تو معتبر مجھے یہ لگا کہ یہاں پر سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت سے بھی پہلے یہاں تشریف لائے تھے، اور سید گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ بہت بڑی درگاہ ہے لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کے دادا جان سید علی یہاں آئے تھے اور انہیں فتح یابی ہوئی تھی۔ تو ممکن ہے کہ وہ یہی جگہ تھی، کیونکہ سیون شریف سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے پوتے کا مزار ہے۔ ایک روایت کے مطابق لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے گزرتے ہوئے سیون کی طرف کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں وہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو جو کشتی چلانے والا تھا انہوں نے معذرت کی کہ سرکار میں کیا کروں، میری کشتی آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا یہاں پر کسی بزرگ کا ڈیرا ہے، کوئی بزرگ یہاں ہوتے ہیں؟ تو اس کشتی والے نے کہا کہ ہاں، ایک غار کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں جن کا نام ہے صدر الدین لکی شاہ صدر۔ تو آپ نے وہاں پر حاضری دی۔ تو ایک روایت کے مطابق لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض ملا، اور آپ نے ہی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیون شریف بھیجا۔ یہ وہ قلعہ ہے، اور یہاں پر دیواریں آج تک جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں، لال اینٹوں کی عمارت۔ ہم آپ کو وہ حصہ بھی دکھائیں گے کہ کہیں کہیں وہ دیوار صحیح سلامت بھی ہے، اور یہاں پر کھدائی کرتے ہیں تو زمین کے اندر سے لال اینٹیں ملتی ہیں۔ حضرت صدر الدین لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی وقت کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان سید علی، جنہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی تھی، سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، وہ واپس لوٹ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا روضہ مبارک سعودیہ عرب میں ہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانے دور کے یہاں پر عمارتیں بنی ہوئی تھی، اور کچھ دیواریں تو صحیح سلامت، تھوڑا بہت حصہ نظر بھی آتا ہے، لیکن
معتبر یہ لگا ہمیں کہ یہاں جنگ ہوئی تھی، یہاں پر ظالم لوگ رہا کرتے تھے، اور یہاں پر فحاشی عام تھی، برائیاں عام تھی، اور یہاں شراب خوریاں تھیں، مسلمان بہت کم تھے، قلندر بابا کے آنے سے پہلے بھی بہت کم تھے، تو یہاں پر مسلمانوں پر بھی اور ہندوؤں پر بھی ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جب سید علی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور بہت سے فوج کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور یہاں جنگ لڑی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ برائیوں کا گڑھ ہے، تو اسے ختم کیا جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے، اس قلعے کو مسمار کیا جائے، اور یہی لگا کہ یہ قلعہ توڑا گیا۔ یہ دیکھیے یہ دیوار صحیح سلامت ہے، اگر یہ الٹا ہوتا تو ذہن کہتا ہے کہ اگر اس قلعے کو الٹا کیا گیا تھا تو اس طرح سے ثابت دیواریں ملنا شاید یہ ثابت دیواریں جو کھڑی ہوئی ہیں نہ ملتی، کیونکہ جب قلعہ ہی الٹ جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ در بدر ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی بھی دیواریں تھوڑی بہت حصہ ترتیب کے ساتھ، بلاک جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کھدائی کرتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ گزرنے کا راستہ ہے، آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں پر بھی یہ نظر آ رہے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ قلعہ مسمار کیا گیا تھا اور یہاں جنگ ہوئی تھی، مسلمان آئے تھے، مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کیا، لیکن یہاں اکثریت ہندو کی تھی۔ جہاں پر لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چشمہ بھی ہے، وہاں ایک ہندو کا مندر بھی ہے، اور اس چشمے میں لوگ جب نہاتے ہیں تو جلد کی خارش کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 70 سال لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں اللہ کی عبادت کی۔ یہ دیکھیے یہ قلعہ مسمار کیا گیا، ایک طرح کا یہ لگتا ہے، معتبر بھی یہ لگتا ہے کہ اس قلعے میں مٹی ڈالی گئی اور بارش نے بھی اوپر آ کر جو ہے وہ جو دیواریں توڑی تھی اس کو ڈھانپ لیا، تو معتبر یہ لگتا ہے کہ اس قلعے کو توڑا گیا، کیونکہ یہ غیر مسلموں کی جگہ تھی، ظلم و ستم بڑھ رہے تھے، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ اور یہاں ہم نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہاں جنگ لڑی گئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ گیا اور اسے توڑا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلعے کو پلٹا، کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب لال شہباز قلندر بابا یہاں تشریف لائے تو شاید تقریباً 2 دن کے اندر اندر فحاشی ختم ہو گئی، لوگ آپ کے قدم مبارک پر گر گئے، مسلمان ہونے لگے اور توبہ کر لی۔ کیا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اس بستی کے اندر دبا دیتے جو مسلمان ہو رہے تھے؟ کیونکہ لال شہباز قلندر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام دین اسلام پھیلانا ہے، تو یہ معتبر مجھے نہیں لگ رہا کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بستی کو پلٹا، بدوا دی، یہاں اللہ کا عذاب آیا، بلکہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جنگ ہوئی تھی، سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں پر بھیجا گیا اور یہاں ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ قلعے کو مسمار کیا گیا، توڑا گیا، مٹی ڈالی گئی، مجھے بھی یہ معتبر لگا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سچائی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف عطا فرمائے، جو سچ ہے وہی سچ ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ایک اسلامک یوٹیوب چینل ہے مزاراتوں والا، اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ جب بھی آپ کا سیون شریف آنا ہو تو آپ لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں بھی ضرور جائیے گا، کیونکہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ایک روایت کے مطابق ان سے ہی فیض ملا اور انہوں نے ہی ان کو یہاں بھیجا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور 70 سال انہوں نے غار کے اندر اللہ کی عبادت کی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔